بانی جن کو بولا جاتا ہے آج کل پاکستان تحریک انصاف کا، انہوں نے یہ اعتراف کیا جس کا مجھے بالکل کوئی حیرانگی نہیں ہوئی کہ 9 مئی کی کال میں نے دی تھی، کیونکہ میں نے خود بے تحاشا پریس کانفرنسز کر کے وہ تمام ویڈیوز بھی دکھائیں اور بہت سی انویسٹیگیشنز کے سامنے ریفرنسز کے اندر وہ تمام ریفرنسز پیش کیے گئے جو ثابت کرتے تھے کہ 9 مئی کی کال جو ہے وہ عمران خان صاحب نے دی تھی، اور اس کے ثبوت پاکستان کی عوام نے آپ لوگوں کی ٹی وی اسکرینز کے اوپر دیکھے۔ اور یہ خالی واقعہ 9 مئی کا نہیں ہے، یہ واقعہ 2014 سے ایک ایسا شخص جس نے اپنے عمل کے ذریعے اور اپنے اعمالوں کے ذریعے ریاستی چڑھائی کی، ریاست کے اوپر حملہ آور ہوا۔ بانی پی ٹی آئی کے اعتراف جرم پر حیرانی نہیں ہوئی، یہ اعتراف کا نہیں سزا کا وقت ہے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں معاملہ سیاست کا نہیں ریاست کا ہے۔ بانی پی ٹی آئی ملک پر حملہ آور ہوئے، ایک جمہوری سیاسی جماعت اور دہشت گرد تنظیم میں فرق ہوتا ہے۔ 9 مئی کو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ملازمین پر تشدد کیا گیا۔ گورنمنٹ ہے فارم 47 کی، چاہے یہ چچا کی حکومت ہے، چاہے یہ ہماری جو ٹک ٹاکر بھتیجی ہیں ان کی حکومت ہے، تو میں ان کو یہ باور کروانا چاہتا ہوں کہ آپ کے دن گنے جا چکے ہیں۔ آپ جتنا بھی غیر محفوظ طریقوں سے محفوظ ہونے کی کوشش کریں، اور خان صاحب پہ جتنے نئے مقدمات بنیں گے، جس طرح یہ نیا ماحول کریٹ کر رہے ہیں، تو یہ ان کے لیے انشاءاللہ تعالی ان کے تابوت میں آخری کیل ہوگا جو کہ ٹھونکا جائے گا۔ پی ٹی آئی ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے، آرٹیکل 6 کوئی نہیں لگا سکتا۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بھچر کی پریس کانفرنس، کہا علامتی بھوک ہڑتالی کیمپ لگا رہے ہیں، بجلی بلز پر بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے، گندم سے کسانوں کا 800 ارب کا نقصان ہوا، آٹا مہنگا ہونے پر انتظامیہ پیسے کما رہی ہے۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کا ہیلتھ کیئر کمیشن کے خلاف احتجاج، پاکستان فیملی فزیشنز اور وائی ڈی اے سمیت طبی تنظیموں کی شرکت۔ شرکاء کہتے ہیں ڈاکٹر کنونشن میں تحریک چلانے کا اعلان کیا جائے گا۔ ایف بی آر کی تاجر دوست نظرثانی اسکیم مسترد، تاجروں کا ایڈوانس ٹیکس ادا نہ کرنے کا اعلان۔ صدر انجمن تاجران مجاہد مقصود بٹ کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے۔ مجاہد مقصود بٹ نے کہا حکومت کے وار پر چپ نہیں بیٹھیں گے، مشاورت کے بعد ہڑتال اور دھرنے کا اعلان کریں گے۔ خسرہ سے خانیوال میں 6 بچوں کی ہلاکت کا معاملہ، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا انکوائری کا حکم۔ محکمہ پرائمری ہیلتھ پنجاب نے انکوائری شروع کر دی، 60 روز میں رپورٹ مکمل کریں گے۔ ابتدائی رپورٹ میں 5 افسران غفلت کے مرتکب پائے گئے۔ پنجاب حکومت کا بڑا اقدام، عوام کو علاج معالجے کی سہولیات کی فراہمی کے لیے ہیلتھ مانیٹرنگ کمیٹیاں قائم۔ اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی ہسپتالوں کی مانیٹرنگ کریں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کمیٹیوں کے اراکین کے ناموں کی فہرست جاری کر دی۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کا پی آئی سی اور سمس کے لیب اینڈ کلیکشن سینٹرز کا دورہ، مریضوں کو فراہم کی جانے والی طبی سہولیات کا جائزہ لیا۔ خواجہ سلمان رفیق نے کہا کہ صوبہ بھر میں لیب اینڈ کلیکشن سینٹرز کی استعداد کار بڑھا رہے ہیں۔ پنجاب کا کسان اب بنے گا خود مختار، گرین ٹریکٹر سکیم کے تحت کسانوں کو ملیں گے ٹریکٹرز۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی جانب سے کسانوں کو 20,000 ٹریکٹر دیے جائیں گے۔ گرین ٹریکٹر سکیم کا عمل 1 سال کے اندر مکمل کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے چیئرمین J7 گروپ مقبول حسین اعوان کی ملاقات، اربن ڈیولپمنٹ، سستی رہائشیوں کے پروجیکٹ سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال کیا۔ مریم نواز نے کہا پنجاب حکومت نجی شعبے کی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے مختلف یونیورسٹیز کے طلباء و طالبات کی ملاقات۔ طلباء نے گورنر کو ہاسٹل، ٹرانسپورٹ فیسوں میں اضافے سمیت مختلف مسائل سے آگاہ کیا۔ گورنر نے طلباء کی یوتھ پورٹل تجویز کو سراہا، جلد کام شروع کرنے کی یقین دہانی۔
पंजाब को कारोबारी सरगर्मियों का मरकज बनाएंगे। सूबाई वजीर सनत और तिजारत चौधरी शाफी हुसैन कहते हैं पंजाब में नई सरमायाकारी लाना और सनतों के फरोग अज़्म है। 18 स्पेशल इकनॉमिक जोन बन चुके, इस साल 6 मजीद बनेंगे। फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए PHA का एक और मंसूबा। फ़ज़ा की सफाई में मुआवनत करने वाले पौधों की शजरकारी का आगाज़। DG ताहिर वट्टू कहते हैं अर्जुन, नीम और बरगर के दरख्तों की अफजाइश तरजीह है। PHA अमसाल 2.5 करोड़ दरख्तों की शजरकारी का हदफ मुकम्मल करेगा। जिला इंतजामिया का गिरा फरोशों के खिलाफ शिकंजा सख्त। असिस्टेंट कमिश्नर फील्ड में मुतहर्रिक हो गए। 2563 मकामात की चेकिंग। 18 दुकानदारों के खिलाफ मुकदमात का इंदराज किया गया। 6 को गिरफ्तार किया गया, जबकि 5 लाख रुपए के जुर्माने भी आयद किए गए। महंगाई की लहर जारी, सब्जियां फल खरीदना भी मुश्किल हो गया। सरकारी निर्खनामे में मुतादिद सब्जियां और फल महंगे हो गए। टमाटर 117, अदरक 630, मेथी 220, बंद गोभी 172, मटर 290, सेब 340, आलू बुखारा 210, आम 170 रुपये किलो और केला 140 रुपये दर्जन में दस्तयाब हैं। ब्रायलर सस्ता होकर भी आवाम की पहुंच से दूर। मुर्गी का गोश्त 4 रुपए सस्ता, फी किलो कीमत 595 रुपए हो गई। फार्मी अंडों की कीमत 260 रुपए दर्जन पर बरकरार। मार्केट में अंडों की पेटी 7380 रुपए में फरोख्त होने लगी। ब्रायलर की दूसरे सूबों को बरामद का इकदाम। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। पोल्ट्री ट्रेडर्स एसोसिएशन की जानिब से दरख्वास्त दायर। वफाकी और सूबाई हुकूमत को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ब्रायलर मुर्गी की दूसरे सूबों को बरामद पर पाबंदी गैर आईनी है। बुशरा बीबी की केसेस तफसीलात के लिए दरखास्त पर समात। अदालत ने हुकूमत पंजाब समेत फ्रीकैंट से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। बताया जाए कि कितनी FIRs इंक्वायरीज बुशरा बीबी के खिलाफ हैं। अदालत के रिमार्क्स। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख ने समात की। अस्करी टावर हमला और जलाओ घिराव का केस। ATC PTI के 19 रहनुमाओं की अबूरी जमानत पर समात। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और असद उमर पेश नहीं हुए। मुलजिमों के शामिल तफ्तीश न होने पर अदालत का इजहार बरहमी। अदालत ने अबूरी जमानत में 2 अगस्त तक तौसीह कर दी। पुलिस गाड़ियां जलाने का केस। साबिक वजीर फवाद चौधरी की अबूरी जमानत पर समात। अदालत ने मुलजिमों को शामिल तफ्तीश होने का आखिरी मौका दे दिया। मुलजिमों की अबूरी जमानत में 2 अगस्त तक तौसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज खालिद अरशद ने समात की। पंजाब फूड सेफ्टी अथॉरिटी का मिलावट माफिया के गिर्द गहरा तंग। फूड सेफ्टी टीम्स का गोलियां टॉफियां बनाने वाले यूनिट पर छापा। 800 किलो हशरात ज़दा टॉफियां, 250 किलो एक्सपायर केमिकल, 60 किलो नाकिस रंग और स्नैक्स तल्फ। यूनिट के मालिक को 3 लाख रुपए का जुर्माना आए। LDA का तजावुज़ात माफिया के खिलाफ ऑपरेशन। स्कूल बागजार करा लिया गया। LDA टीमों ने बैकेजेस एरिया में स्कूल साइट से तजावुज़ात और कब्जा खत्म कर दिया। LDA स्कूल बागजार कराकर कब्जे में ले लिया गया। ऑपरेशन डायरेक्टर हाउसिंग 6 अजफर इकबाल की ज़ेरे निगरानी किया गया। लेस्को का बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। 24 घंटे के दौरान 25 मुलजिम गिरफ्तार। मजमूई तौर पर 527 मुलजिम बिजली चोरी में मुलव्वस पाए गए। 141 के खिलाफ मुकदमात दर्ज। लेस्को अफसरान पर फर्नस मालिकान के तशद्दुद का ड्रॉप सीन। इंक्वायरी रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। लेस्को के अपने ही अफसरान कसूरवार करार दे दिए गए। एक्सियन बागबानपुरा राव कामरान को ओहदे से हटा दिया गया। SDO मोहम्मद बूटी को शोकाज नोटिस करने की इस्तदा। कोट लखपत जेल में नौजवान पर तशद्दुद का मामला। अदालत में मुलजिम की दरख्वास्त पर समात। लाहौर हाई कोर्ट का मुलजिम शुएब मुख्तार को आज पेश करने का हुक्म। मुलजिम पर तशद्दुद हुआ या नहीं, मेडिकल कराएंगे। जस्टिस तारिक सलीम शेख के रिमार्क्स। बदले की खातिर सहेली से ज्यादती कराने वाली मुलजिमा गिरफ्तार। कोट लखपत पुलिस के मुताबिक मुलजिमा और मुतासिरा खातून के दरमियान फैक्ट्री में झगड़ा हुआ। मुलजिमा यास्मीन ने बदला लेने के लिए शौहर अली शेर से मिलकर ज्यादती का प्लान बनाया। बहाने से घर बुलाकर खातून से ज्यादती की।
ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن کی نشاندہی پر لڑکی کو ہراساں کرنے والا ملزم گرفتار۔ ملزم دوران سفر کمسن بچی کو ہراساں کرتا رہا۔ بس کے سٹاپ پر پہنچتے ہی پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ تھانہ ہیر کی حدود میں متحارب گروپوں میں فائرنگ کا تبادلہ، 2 افراد شدید زخمی۔ سبزی والا پل کے قریب 2 گروپ آپس میں جھگڑ پڑے، ایک دوسرے پر فائرنگ کر دی۔ گولیوں کی زد میں آ کر 28 سالہ ناظم اور 45 سالہ ناصر زخمی، ہسپتال منتقل۔ ڈکیت گینگز کے خلاف پولیس ان ایکشن، شالیمار پولیس کی کارروائی۔ جیولری شاپ لوٹنے والا گینگ چند گھنٹوں میں گرفتار۔ ملزموں میں سرغنہ عمران ملک، اس کے ساتھی فرحان عرف پانی اور مریم خاتون شامل۔ ملزموں سے 32 لاکھ روپے مالیت کا 14 تولے سے زیادہ سونا اور 3 موبائل برآمد۔ ایف آئی اے کی بڑی کارروائی، انسانی اسمگلنگ اور ویزا فراڈ میں ملوث 2 ملزم گرفتار کر لیے گئے۔ ملزموں میں حسین اور خالد محمود شامل۔ ایف آئی اے نے ملزموں کے خلاف تفتیش کا آغاز کر دیا۔ ریلویز پولیس مغل پورہ ڈویژن کی بڑی کارروائی، پولیس پر فائرنگ کرنے والا خطرناک گروہ گرفتار کر لیا گیا۔ ملزموں میں حسین اور عمر نے 4 ماہ قبل ریلویز پولیس پر فائرنگ کی اور بھاگ نکلے تھے۔ ملزموں کو ریلوے جنرل سٹور کے پاس سے گرفتار کیا گیا۔ لاہور پولیس کا اشتہاریوں اور عدالتی مفروروں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ رواں سال 14,656 اشتہاری، 18,584 عدالتی مفرور اور 5,833 ٹارگیٹڈ آفینڈرز گرفتار کیے گئے۔ سی سی پی او بلال صدیق کمیانہ نے کہا کہ قیام امن شہریوں کا تحفظ پولیس کا اہم فریضہ ہے۔ لاہور پولیس آپریشن ونگ کا اشتہاری اور عادی مجرمان کے خلاف کریک ڈاؤن۔ رواں ماہ 1,484 ریکارڈ یافتگان اشتہاری اور عدالتی مفرور پکڑے گئے۔ ڈی آئی جی آپریشنز محمد فیصل کامران کی اشتہاریوں کی گرفتاری کے اہداف پورے کرنے کی ہدایت۔ پنجاب ہائی وے پیٹرول میں 1000 پروموشنز کے نئے مرحلے کا آغاز۔ 18 اے ایس آئیز کی سب انسپیکٹر کے عہدے پر ترقی۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور سمیت سینئر افسران نے سب انسپیکٹر کے رینک لگائے۔ ترقی پانے والوں میں لاہور کے 5 اے ایس آئیز بھی شامل۔ ایس پی ڈالفن شاہ میرا خالد کا ٹاؤن شپ صدر ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، جوانوں کے مسائل سنے، ڈویژنل سپروائزری آفیسرز کو مسائل حل کرنے کے احکامات جاری کیے۔ ایس پی نے کہا کہ ڈالفن جوانوں کی ویلفیئر کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ پنجاب پولیس انٹرنشپ کے 7ویں بیچ کا آغاز۔ بیچ میں جامعہ پنجاب اور یونیورسٹی آف لاہور کے 81 طلباء و طالبات شامل۔ ڈی آئی جی ٹریننگ پنجاب راؤ منیر ضیاء نے طلباء کو انٹرنشپ پروگرام کے فیچرز کے بارے میں آگاہ کیا۔ شہدائے پولیس کو خراج تحسین پیش کرنے کا سلسلہ جاری۔ پولیس گارڈز کی عرفہ کریم ٹاور کے مقام پر خودکش حملے میں شہید ہونے والے 7 شہداء کی قبور پر حاضری، سلامی پیش کی، قبور پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ ایس پی احمد زنیر چیمہ نے کہا کہ پولیس فورس کا قیام امن میں مثالی کردار ہے۔ ریلویز پولیس انسانیت کی خدمت میں پیش ہفتہ وار فلاحی کارروائی کی تفصیل جاری۔ گھر سے بھاگے اور گمشدہ 28 بچوں کو لواحقین کے سپرد کیا۔ 51 مسافروں کو 4 لاکھ سے زائد مالیت کا گمشدہ سامان واپس کیا گیا۔ قومی جیبلن تھرور یاسر سلطان تاحال انعامی رقم سے محروم۔ یاسر سلطان نے ایشین ایتھلیٹک چیمپئن شپ میں برونز میڈل جیتا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے 50 لاکھ روپے انعام دینے کا اعلان کیا تھا۔ سال گزر جانے کے باوجود یاسر سلطان انعامی رقم ملنے کے منتظر۔ LWMC کا شہر کو چمکانے کا مشن۔ چائنا اسکیم، شالیمار ٹاؤن میں خصوصی صفائی ٹیمیں تعینات۔ کوٹلی، پیر عبد الرحمان، جمیل پارک، جانی پورہ کے اطراف میں صفائی آپریشن مکمل۔ مونسون بارشیں آج اور کل، آندھی تیز بارش کے امکانات ہیں، ندی نالے بفر سکتے ہیں۔ پی ٹی ایم نے الرٹ جاری کر دیا۔
DG इरफान अली काठिया ने कहा कि तमाम महकमे अलर्ट रहें, पानी की जल्द निकासी को यकीनी बनाया जाए। और सूरज और बादलों में आंख मचोली, शहर में बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया। हब्स बढ़ने से शहरियों का बुरा हाल। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में आज भी बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहेगा।